دوستو السلام علیکم۔ آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے چینل پر جس کا نام ہے قید لمحے۔ دوستو حاضر خدمت ہے آج کی خوفناک اور دل دہلا دینے والی کہانی۔ میرا نام رخسار ہے۔ میرے ابو جی کا تبادلہ شہر سے دور ایک قصبے میں ہوا تھا جہاں ہمیں رہائش کے لیے ایک کوارٹر دیا گیا تھا۔ یہ چھوٹا سا 2 روم پر مشتمل کوارٹر ہماری چھوٹی سی فیملی کے لیے کافی تھا۔ امی ابو کے علاوہ میں اور میری چھوٹی بہن اس گھر میں آ کر کافی خوش تھے۔ چھوٹی بہن فاریہ کو قریبی ایک کالج میں فرسٹ ایئر میں داخلہ دلوا دیا گیا، جبکہ میں گریجویشن کے بعد ابھی فارغ تھی۔ کچھ عرصہ تک سب کچھ نارمل رہا، لیکن پھر ایک رات جب حسب معمول میں رات کے 12 بجے اپنی پسندیدہ ناول کا مطالعہ کرنے کے بعد سونے کے لیے لائٹ آف کر کے اپنے بستر پر جانے کے لیے مڑی تو میرے سامنے ایک خوفناک منظر تھا۔ میں نے دیکھا میرے بستر پر میری جگہ کوئی عورت سفید لباس میں ملبوس بیٹھی تھی۔ لمبا قد، بال انتہائی باریک اور چہرہ ایسا تھا جیسے ہڈیوں کے اوپر سفید رنگ کی مصنوعی جلد لگا دی گئی ہو، اور وہ فاریہ کو دیکھے جا رہی تھی۔ میں نے خوف کے مارے چیخ ماری اور بھاگ کر سوئچ آن کر دیا۔ جیسے ہی کمرے میں روشنی ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میرے بستر پر کوئی نہ تھا۔ فاریہ نے نیند میں کسمسا کر میری جانب دیکھا اور دوسری جانب مڑ کر سو گئی، جبکہ میں بمشکل اپنے بستر پر پہنچ سکی اور وہ رات جاگ کر گزاری۔ اگلے دن میں کچھ خوفزدہ اور حیران سی پچھلی رات کے بارے میں سوچتی رہی، لیکن کسی کو کچھ نہ بتایا۔ شام ہوئی تو ابو بھی ڈیوٹی سے واپس آ گئے اور رات کا کھانا کھا کر سونے چلے گئے، جبکہ فاریہ اور امی ٹی وی دیکھنے لگے۔ میں کچن میں کچھ کام کر رہی تھی۔ فارغ ہو کر جیسے ہی مڑی تو میری سانسیں رکنے لگی، کیونکہ وہی رات والی عورت کچن کے دروازے پر کھڑی تھی، پہلے کی طرح لمبا سفید گاؤن پہنے۔ اس کے چہرے پر سوائے مردگی کے اور کوئی تاثر نہ تھا۔ وہ اپنی خوفناک نگاہوں سے مجھے گھورے جا رہی تھی۔ میں نے زور زور سے چیختے ہوئے امی کو بلایا اور اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں۔ میری آواز پر امی اور فاریہ دوڑتی ہوئی کچن میں آ گئیں اور مجھ سے چلانے کی وجہ پوچھنے لگی۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو کچن میں ہم تینوں کے سوا اور کوئی نہ تھا۔ میں نے بہانہ بنا کر کہا کہ کچھ نہیں، وہاں ایک چوہا تھا۔ امی اور فاریہ ہنسنے لگی۔ میں شدید خوفزدہ تھی اور میں نے سوچا کہ اب اگر ایسا کچھ ہوا تو میں سب کو سب کچھ بتا دوں گی، لیکن اس رات میری خوش نصیبی تھی کہ کوئی واقعہ پیش نہ آیا۔ اگلی رات ابو جی کی نائٹ شفٹ تھی۔ جب بھی ایسا ہوتا تو فاریہ امی کے ساتھ ان کے روم میں سو جایا کرتی تھی۔ کمرے میں اکیلے سونے کا سوچ کر ہی میں خوفزدہ سی ہو گئی۔ رات 12 بجے تک حسب معمول مطالعہ کے بعد میں نے لائٹ آف کی اور اپنے منہ پر چادر لے لی اور مختلف آیات کا ورد کرتے کرتے نہ جانے رات کے کس پہر میری آنکھ لگ گئی۔ نہ جانے کتنی ہی دیر سو پائی تھی کہ میری آنکھ پائل کی چھن چھن سے کھل گئی۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی پائل پہن کر میرے بستر کے گرد چکر لگا رہا ہو۔ رفتہ رفتہ پائل کی آواز تیز ہونے لگی اور ساتھ ہی خوفناک قہقہوں کی آواز میرے کانوں میں گونجنے لگی۔ میں نے چادر کو سختی سے اپنے اوپر لے رکھا تھا اور خوف سے میرے پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ میں چلانا چاہتی تھی مگر ڈر کی وجہ سے میری آواز بیٹھ گئی۔ کئی منٹوں تک یہ سب ہوتا رہا اور پھر پائل کی اور ہنسنے کی آواز یکدم رک گئی اور ماحول میں یکدم ایک گمبھیر سناٹا چھا گیا۔ پھر مجھے ایسے لگا جیسے پاؤں کی طرف کوئی میرے بیڈ پر بیٹھا ہو۔ میں نے فوراً مگر آہستگی سے اپنے پاؤں سمیٹ لیے۔ اب کسی لڑکی کی سسکیاں لینے کی آواز آ رہی تھی اور آہستہ آہستہ وہ باقاعدہ دھاڑے مار مار کر رونے لگی تھی اور انتہائی کرب سے بین کرنے لگی جیسے اس کا کوئی مر گیا ہو۔ خوف کے مارے میری سانسیں اکھڑنے کو تھیں۔ میں آیت الکرسی پڑھنا چاہتی تھی لیکن وہ مجھے بھول گیا تھا۔ میں نے اس خوفناک آواز سے بچنے کے لیے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی، لیکن وہ بین کرتی آواز اب میری برداشت سے باہر تھی۔ کچھ دیر تک یہ سلسلہ تو نہ رکا۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھنے کا فیصلہ کیا۔ میرے لیے ایسا کرنا شاید ممکن نہ ہوتا، مگر مجھے اپنے ابو جی کی بات یاد آئی کہ میری رخسار بیٹی تو بہت باہمت اور بہادر ہے۔ بس اسی خیال کے ساتھ میں نے چادر سے نکل کر چھلانگ لگائی اور لائٹ آن کی۔ پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ خوف سے کانپتی ٹانگوں کے ساتھ گرتے پڑتے امی کے روم کی طرف دوڑ لگائی اور زور زور سے ان کا دروازہ بجانا شروع کر دیا۔
اس اچانک شور سے امی اور فاریہ دونوں ہی اٹھ کر بیٹھے اور دروازہ کھول کر مجھے اندر لے لیا۔ امی اور فاریہ مجھ سے بہت سے سوالات کر رہی تھیں، مگر میں کچھ بھی بتانے کی حالت میں نہ تھی۔ پر جیسے ہی میری سانسیں کچھ بحال ہوئیں، میں نے امی سے لپٹ کر اپنے ساتھ گزرے تمام واقعات من و ان کہہ ڈالے۔ امی بیچاری حیرت سے میرا منہ دیکھ رہی تھیں۔ تبھی فاریہ نے بتایا کہ کل آدھی رات کو پیاس کی وجہ سے اس کی آنکھ کھل گئی اور وہ کچن میں پانی پینے گئی تو وہاں آپی کو کرسی پر بیٹھا پایا۔ وہ انتہائی غصے میں مجھے گھور رہی تھیں۔ میں نے جب پوچھا کہ کیا ہوا تو یکدم میرے سامنے آ گئیں۔ آپی کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو رہی تھیں۔ انہوں نے مجھے کندھوں سے پکڑتے ہوئے کہا، ہم تمہیں لینے آئے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ کچن سے چلی گئیں۔ ان کی آواز بھی بہت بھاری تھی، مگر مجھے لگا کہ آپی شاید مجھے ڈرا رہی ہوں۔ لیکن جب میں روم میں واپس آئی تو آپی اپنے بستر پر بے خبر سو رہی تھی۔ فاریہ کی اس بات سے میں اور امی مزید خوفزدہ ہو گئے، مگر امی نے ہمیں حوصلہ دلایا اور کہا کہ کل جب ابو جی آ جائیں گے تو وہ ان سے بات کریں گی۔ اگلے دن ابو جی کے آنے پر ہم نے انہیں سب باتیں بتا دیں۔ ابو جی بھی پریشان ہو گئے، مگر ہمیں تسلی دیتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئے۔ دوپہر کو جب ابو واپس آئے تو ان کے ساتھ کوئی اور بھی تھا۔ یہ ایک بہت نورانی چہرے والے اور وجیح شخصیت کے مالک حاجی اسماعیل تھے۔ ابو نے بتایا کہ ایک دوست کے ذریعے انہیں حاجی صاحب کا پتہ ملا اور تمام واقعات سننے کے بعد انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ وہ یہ معاملہ حل کر دیں گے۔ میں نے حاجی صاحب سے بیٹھنے کا کہا اور چائے کی پیشکش کی، مگر وہ ہمارے گھر کا دورہ کرنا چاہتے تھے اور کہا کہ یہ دورہ وہ اکیلے ہی کریں گے تو ہم سب ایک جگہ بیٹھ جائیں۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آئے اور ہم سب سے مخاطب ہو کر بولے کہ جب انہوں نے ہمارے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تھا تبھی سے انہیں منفی قوتوں کا احساس ہو رہا تھا اور یہ منفی قوتیں انہیں واپس دھکیل رہی تھیں۔ حاجی صاحب گویا ہوئے کہ انہیں اللہ کی طرف سے اندیکھی مخلوقات کو دیکھنے کی صلاحیت ملی ہے۔ رخسار بیٹی پر نظر پڑتے ہی میں نے محسوس کیا کہ اس کے ساتھ کوئی دوسری مخلوق بھی موجود ہے، مگر جب میں اندر کمروں میں داخل ہوا تو تمام صورتحال مجھ پر واضح ہو گئی۔ جب میں بچیوں کے کمرے میں داخل ہوا تو وہاں میں نے کچھ عجیب مناظر دیکھے کہ بیڈ پر ایک کفن پوش عورت بیٹھی تھی، جبکہ بیڈ کے ارد گرد 3-4 بچے بیٹھے تھے جن کی آنکھوں کی جگہ بس کالے گڑھے تھے اور چہرے پر جگہ جگہ دراڑیں پڑی ہوئی تھیں۔ وہ سب مجھے ہی گھور رہے تھے۔ اس روم سے نکل کر میں دوسرے روم میں گیا تو وہاں دیکھا کہ وہی عورت بیڈ کے سرہانے کھڑی تھی، جبکہ بیڈ پر فاریہ سوئی تھی۔ وہ عورت رفتہ رفتہ فاریہ کے اوپر جھکتی جا رہی تھی۔ جیسے ہی اس کی نظر مجھ پر پڑی وہ سیدھی ہو گئی اور مجھ پر غرائی اور میں جلدی سے باہر آ گیا۔ ہم سب حیران ہو گئے کہ فاریہ تو ابھی تک کالج سے واپس آئی ہی نہیں، تو پھر بیڈ پر کون سو رہا تھا؟ حاجی صاحب سنجیدگی سے گویا ہوئے کہ اب جو بات میں آپ لوگوں سے کہنے جا رہا ہوں اسے حوصلے کے ساتھ سنیے گا۔ یہ مخلوق انتہائی طاقتور ہے اور نہ جانے کب سے اس گھر میں رہ رہی ہے، مگر اب یہ آپ کی چھوٹی بیٹی فاریہ کو اپنی دنیا میں لے جانا چاہتی ہے، اور رخسار بیٹی سے اس کا کیا تعلق ہے یہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ آپ سب کو محتاط رہنا پڑے گا کیونکہ وہ تیزی سے فاریہ پر اثر انداز ہوتی جا رہی ہے، مگر یہ بات فاریہ کو نہ بتائیے گا اور آج کی رات کسی طرح گزار لیں۔ میں صبح اپنی تمام تدابیر کے ساتھ حاضر ہو جاؤں گا۔ ہم نے ان کے بتائے درود پڑھ پڑھ کر کمروں کے گرد حصار کھینچا۔ فاریہ کالج سے آئی تو اسے کچھ نہ بتایا گیا اور اس رات میں اور فاریہ امی کے روم میں سو گئے۔ رات کے کسی پہر فاریہ کی خوفناک چیخوں سے ہم سب کی آنکھ کھل گئی۔ فاریہ کی طرف دیکھا تو آنکھوں کو یقین نہ آیا، اس کا جسم ہوا میں معلق تھا۔ امی اور میں خوفزدہ ہونے کے باوجود حاجی صاحب کے بتائے درود مسلسل پڑھ پڑھ کر فاریہ پر دم کر رہے تھے، جبکہ ابو نے فوراً ہی حاجی صاحب کو کال کر کے جلد سے جلد آنے کا کہا۔ کچھ منٹ بعد فاریہ کا جسم دھڑام سے اپنی جگہ پر آ گرا۔ ہم ابھی سنبھلے ہی تھے کہ کسی اندیکھی طاقت نے اسے ٹانگ سے گھسیٹنا شروع کر دیا۔ ہم تینوں دیوانہ وار اس کے پیچھے بھاگے۔ فاریہ کی دردناک چیخیں مجھے پاگل کر رہی تھیں۔ وہ چلا رہی تھی، ابو، امی، آپ ہی مجھے بچا لیں، بچا لیں، خدا کے لیے مجھے بچا لیں۔ وہ مخلوق فاریہ کو دوسرے کمرے میں لے جا چکی تھی۔ اس سے پہلے ہم وہاں پہنچتے دروازہ بند ہو چکا تھا۔ امی زار و قطار رو رہی تھیں۔ میں نے وحشت زدہ ہو کر کہا، خدا کے واسطے میری بہن کو چھوڑ دو، خدا کے واسطے میری بہن کو چھوڑ دو، پلیز، چاہو تو اس کے بدلے مجھے لے لو۔ بس میرا اتنا کہنا تھا
کہ یکدم سناٹا چھا گیا۔ یہ خاموشی کافی طویل ہوتی جا رہی تھی۔ فاریہ کی چیخ و پکار بھی بند ہو گئی تھی۔ ہم دروازے کو دھکا دے کر اندر گئے تو ہمارے ہوش اڑ گئے، کیونکہ سامنے فاریہ اپنا سر زور زور سے دیوار سے ٹکرا رہی تھی، جیسے کوئی اندیکھی قوت اس کا سر دیوار پہ مار رہی ہو۔ امی بھاگتی ہوئے اسے بچانے گئیں تو اس نے زور سے ہوا میں ہاتھ لہرایا اور امی کو دیوار کی طرف اچھال دیا۔ امی بیچاری کا شاید سر پھٹ گیا تھا، ان کے ماتھے سے خون ٹپک رہا تھا۔ اتنے میں دروازے کی بیل بجی۔ ابو بھاگتے ہوئے دروازے کی طرف لپکے تو حاجی صاحب کھڑے تھے سامنے، اور ان کے ساتھ ان کے 2 شاگرد بھی تھے۔ حاجی صاحب نے اپنے شاگردوں کی طرف دیکھ کر انہیں کچھ اشارہ کیا، اور وہ دونوں ہی جلدی سے اپنے ساتھ لائے گئے سامان سے کچھ سفید رنگ کا پاؤڈر نکال کر ہال میں بیچوں بیچ ایک گول دائرے کی شکل بنانے لگے، اور مجھے اور امی ابو کو اس حصار میں بٹھا دیا اور کسی صورت اس حصار سے نہ نکلنے کی تاکید کی۔ دوسری جانب حاجی صاحب فاریہ کا ایک ہاتھ مضبوطی سے پکڑ کر اور اس کے ماتھے پر اپنا سیدھا ہاتھ رکھ کر بہت تیزی سے کچھ پڑھے جا رہے تھے۔ فاریہ کا چہرہ بگڑنے لگا تھا، وہ اپنا ہاتھ چھڑا رہی تھی، حاجی صاحب کو سخت دھمکیاں بھی دے رہی تھی۔ پھر اچانک کمرے میں ہر طرف سے بچوں کی آوازیں آنے لگیں، اور وہی عورت بیٹھی زور زور سے بین کرتی نظر آئی۔ اب فاریہ کی حالت تو ٹھیک ہونے لگی تھی، مگر حصار میں ہونے کے باوجود میری حالت بری ہو رہی تھی۔ اس مکروہ صورت عورت نے کہا کہ اس کی بڑی بہن نے پیشکش کی ہے کہ ہم اس کی بہن کو اس کی جگہ لے جا سکتے ہیں۔ اب وہ مجھے خون آشام نظروں سے گھور رہی تھی۔ حاجی صاحب نے یہ سنتے ہی اپنے شاگردوں سے کہا کہ وہ مجھے کسی صورت حصار سے نکلنے نہ دیں، اور وہ فاریہ کو سنبھالے ہی زور زور سے کلمات پڑھے جا رہے تھے۔ ادھر میری حالت یہ تھی کہ میں کسی طرح بھی حصار سے باہر نکلنا چاہتی تھی۔ امی ابو اور حاجی صاحب کے شاگردوں نے مجھے سختی سے پکڑا ہوا تھا۔ حاجی صاحب اتنی زور زور سے کلمات پڑھ رہے تھے کہ فضا میں بس انہی کی آواز گونج رہی تھی، جبکہ وہ خوفناک عورت وہیں بیٹھی غصے سے کبھی مجھے دیکھتی تو کبھی حاجی صاحب کو۔ اچانک ہی کمرے میں کچھ روشنیاں نمودار ہوئیں۔ اس خبیث چڑیل نے جب اس روشنی کی جانب دیکھا تو یکدم ہی خوفناک انداز میں چیخنے لگی، اور کچھ ہی دیر میں ان روشنیوں نے اس مخلوق کو اپنے اندر نگل لیا۔ کمرے میں ہر طرف دھواں ہی دھواں تھا۔ حاجی صاحب کی حالت بھی اب غیر ہو رہی تھی، مگر وہ کلمات پڑھتے رہے اور آہستہ آہستہ ان کی آواز مدھم ہونے لگی تھی۔ ادھر حصار میں جبکہ دوسری جانب فاریہ بھی بے ہوش ہو چکی تھی۔ حاجی صاحب نے اپنا عمل مکمل کر کے سکون کا سانس لیا اور امی ابو کو تسلی دی کہ ہمیں اس خبیث شیطان سے نجات مل گئی ہے۔ اگلی صبح میں اور فاریہ ہوش میں آ چکے تھے۔ فاریہ بہت خوفزدہ تھی، جبکہ میں نے کچھ ہمت سے کام لیا ہوا تھا۔ حاجی صاحب نے ابو سے کہا کہ شیاطین چاہے جتنے بھی طاقتور ہو جائیں، مگر اللہ برحق اس پر خیر کو حاوی فرما دیتا ہے، اور بلا شبہ انسان کو اللہ نے چونکہ اشرف المخلوقات بنایا ہے تو تمام مخلوقات چاہے جتنی بھی طاقتور ہو، وہ اللہ کے حکم سے انسان سے کمزور ہی ہے۔ آپ کا گھر اب پاک ہو چکا ہے، آپ یہاں رہ سکتے ہیں۔ مگر ابو نے پہلی فرصت میں وہ گھر خالی کرنے کا ارادہ کیا، بلکہ ہم نے وہ قصبہ ہی چھوڑ دیا، کیونکہ وہ جو بھیانک واقعات اس گھر میں ہم پر بیت چکے تھے، ہم میں سے کسی میں ہمت نہیں تھی کہ ہم وہاں رہتے۔ دوستو، آپ کی زندگی میں آپ کے ساتھ یا آپ کے اپنوں کے ساتھ کوئی خوفناک واقعہ پیش آیا ہو اور آپ ہمارے اس چینل کے ذریعے وہ واقعات سب دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں تو ہمیں کامنٹ کر کے آگاہ کریں۔ آپ چاہیں تو مجھے انسٹاگرام اور فیس بک پر بھی فالو کر سکتے ہیں، جس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو بھی ہٹ کریں تاکہ میری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں۔ میں اسی طرح اپنے اس چینل کے ذریعے آپ تمام دوستوں کے ساتھ ایسے ہی سچے اور پراسرار واقعات شیئر کرتی رہوں گی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔